السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آج ہم آئے ہیں مسجد جن میں. ماشاءاللہ تبارک اللہ, جیسا کہ اس کی تاریخ آپ سب میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. تو چونکہ یہ کچھ نظارہ جو ہے وہ اس کے اندر سے ہے مسجد کے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو چلیے اس کے ساتھ ہم آپ کو اس کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں. یہ مسجد مکہ المکرمہ میں موجود ہے, بالکل حرم کے پاس ہے. فرسٹ فلور پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عورتوں کی مسجد بنائی گئی ہے, اور نیچے گراؤنڈ فلور پر مرد حضرات کی مسجد ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے اس مسجد کا اندر کا نظارہ ہے. یہاں پر مرد حضرات کی جگہ ہے, اور یہاں پر آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیں گے تو وہاں پہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میں دور سے ذرا آپ کو اس کا ایک پورا نظارہ دکھاتی ہوں. ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہ بالکل حرم کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں بالکل جنت المعلی کے پاس بھی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سامنے کتنی خوبصورت سی دیوار جو ہے وہ پینٹ کی ہوئی ہے, یا کیا کیا ہوا, اس کو روغن کیا, رنگ کیا ہوا. دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہاں سے جو ہے وہ بالکل مسجد الحرام ہے. پیدل جو ہے وہ بالکل مسجد الحرام کی طرف یہاں سے جا سکتے ہیں, اور حرم سے بھی آپ کیا کہتے ہیں وہ بائی واک مسجد جن تک بھی آ سکتے ہیں. تو اس مسجد کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اصحاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکیر لگائی, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اس لکیر سے آگے مت بڑھنا. تو چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل اسی طرح کیا, اور پھر رات کے کچھ پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور جنات کو اسلام کی دعوت دی. تو روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جنات نے یہاں پر اسلام قبول کیا, سبحان اللہ. اور بعض روایت کے مطابق آتا ہے کہ اسی مسجد میں جو ہے وہ سورۃ الجن بھی نازل ہوئی. تو ماشاءاللہ سے یہ کچھ تاریخ تھی مسجد جن کی. تو اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ایک تفصیلی جو ہے ان واقعات پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کر ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, اب میں اس مقام پر آئی ہوں جو ہم سب کا, میرا, آپ کا آخری مقام ہے. ماشاءاللہ یہ ہے قبرستان جنت المعلی, یعنی مقبرہ جنت المعلی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ اللہ اہل قبور کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. ہم سب کا جو آخری مقام ہے وہ یہی ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہ جو نظارہ ہے وہ جنت المعلی کا ہے, اور سامنے ان جالیوں کے پیچھے سے آپ کو مسجد الحرام کا جو ہے وہ کلاک ٹاور یقیناً نظر آ رہا ہوگا. ماشاءاللہ تبارک اللہ, ماشاءاللہ تبارک اللہ. آپ لوگ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں, تو اس سائڈ میں سامنے جو ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ عورتیں نہیں جا سکتے کیونکہ قبرستان میں, تو اس سائڈ پر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اب پہنچ چکے ہیں جبل سور پر, اور اب ہم چڑھیں گے اس پہاڑ کے اوپر جہاں پر ہے غار سور. یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے جو ہے وہ ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے, اور جو کہ یہ ہیں کچھ تصاویر غار سور کی. یہ دیکھیں یہ بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ ہے, اور ہم یہاں تک جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ, اور کوشش کرتے ہیں اور دیکھیں اللہ پاک ہمیں کہاں تک ہمت دیتے ہیں جانے کی. تو الحمدللہ ہم اس پہاڑ کی کچھ اونچائی پر تو آ چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اور سب سے پہلی بات تو نماز, اور دوسرا یہ کہ یہاں پر فل اندھیرا ہو جائے گا تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ابھی ہم چلتے ہیں, مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ صبح کے وقت میں آئیں گے, اور پھر کیا کہتے ہیں انشاءاللہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے غار سور تک جائیں گے. وہ میں پھر آپ کو نیکسٹ بلاگ میں ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی. تو ابھی ہم نے یہاں سے یہ شاورما باشریف سے جو لیا ہے میں نے, یہ دیکھیں جی, بہت ہی مزیدار ہے, جس کے اوپر میں نے چیز ڈلوائی ہے.
چلیں آپ اس کو کھاتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ میں بتاتے ہیں، بلکہ میں آلریڈی ایک سلائس کھا چکی ہوں، بہت مزے کا ہے، بہت یمی ہے۔ تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ ہے مسجد سلیمان علیہ السلام۔ یہ دیکھیے ماشاء اللہ اندر کا جو ہے، اندر کا نظارہ میں آپ کو اس وجہ سے نہیں دکھا سکتی کیونکہ جو ہے وہ گرلز والی سائڈ جو ہے وہ انہوں نے بند رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے گرلز کی سائڈ ہے جو کہ بند کی ہوئی ہے، اور باقی جو ہے یہ بوائز کی ہے مسجد۔ تو یہ کچھ اس کے نظارہ آتا ہے باہر سے جو ہے وہ، میں نے کہا چلے آپ کو اس کا ایک اندازہ دکھا دو۔ تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس کا اندر کا نظارہ ہے، چونکہ نماز ختم ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ مسجد بھی بالکل خالی ہے، یہاں پر کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں بیر طوا میں، اور یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو وادی طوا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ ان تصاویر سے جو ہے وہ مسجد کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ویسے تو یہ مسجد بنائی ہوئی ہے لیکن یہ مسجد اندر سے نہیں ہے، اس مسجد کے اندر کنواں ہے، جیسا کہ ہمیں اس تصویر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسجد کے اندر اس طرح کا یہ کنواں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کچھ مزید جو ہیں وہ مناظر ہیں بیر طوا کے، جو کنویں کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی مسجد کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو ہے وہ میں آپ کو مسجد دکھا رہی ہوں، اس کے اندر کنواں ہے، اور ماشاءاللہ بالکل یہ مسجد الحرام سے قریب ہے۔ اور اس جگہ کا جو نام ہے، اس جگہ کو وادی طوا بھی کہتے ہیں پہلے زمانے میں، اور اس جگہ کو باہر سے اس لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ اندر سے تعمیر ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ بالکل تقریباً جو ہے وہ کافی پرانی حالت میں ہے، تو انشاءاللہ اس کی تعمیر کے بعد اس کو کھول دیا جائے گا۔ تو بعض دلائل کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ وادی طوا میں بہت سے کنویں تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ آتے تھے تو یہاں وادی طوا میں غسل فرماتے تھے، یہاں ایک رات ٹھہرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف جاتے تھے۔ تو چونکہ ابھی تو ماشاءاللہ مسجد الحرام بہت وسیع ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمیں وادی طوا سے بہت قریب دکھتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ بہت مختصر اور بہت چھوٹی تھی جگہ، تو اس حساب سے اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ کافی زیادہ بن جاتا تھا۔ اچھا جی، ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ایک پیارا سا ڈاگی بھی نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو مجھے ڈاگ سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن یہ بڑی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو ابھی جو میں آپ کو چیز دکھا رہی ہوں وہ بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ جو سامنے ابھی میں آپ کو یہ بلڈنگ دکھا رہی ہوں، تو یہ دیکھیں اس کے آس پاس جو ہے وہ ہر جگہ تعمیر چل رہی ہے، ہوٹلز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پوری باؤنڈری ہے، لیکن انہوں نے اس بلڈنگ کو نہیں گرایا۔ کیوں؟ تو اس بلڈنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جنات ہیں، اور اس وجہ سے اس بلڈنگ کو یعنی نہیں گرا پا رہے ہیں۔ تو باقی اللہ عالم۔ تو اب تک جتنی معلومات اس بلڈنگ کی ملی ہے وہ یہی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جنات کی رہائش ہے۔ تو خلافت عثمانیہ کے دور میں جو ہے وہ یہاں پر اس ایک کنویں کو اسپیسیفک کر کے اس کی نشاندہی کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس کنویں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ باقی اللہ عالم کہ یہی کنواں ہے یا یہ وادی میں اور کنویں تھے، یا اس وادی کو نشاندہی کیا ہے، یا ایک کنویں سے اس وادی کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو باقی یہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں مسجد عائشہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت مشہور مسجد ہے جس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے اور مسجد تانیم بھی کہا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوں گے اور بار بار آئے ہوں گے عمرہ کے لیے جب اگلا عمرہ کرنا ہوگا، کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے یعنی اگر آپ مکہ میں موجود ہیں اور آپ نے ایک عمرہ کر لیا ہے تو دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مکہ کی حدود سے یعنی مسجد الحرام کی حدود سے باہر آنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مسجد عائشہ میں آنا پڑتا ہے۔ تو آگے چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم مسجد عائشہ میں کیوں آتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے چونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہے تو ہم وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کی
بیک سائڈ سے جو ہے وہ کچھ نظارہ ہے مسجد عائشہ کا، اور ماشاءاللہ یہ اس کا خوبصورت سا مینار۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ کی جو نام ہے اس کی نسبت کے بارے میں۔ تو اس کی نسبت کچھ یوں ہے کہ سن ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حج ادا کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل حج کے تمام ارکان مکمل کیے، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا کسی وجہ سے۔ اس کے بعد جب حج مکمل ہو گیا تو امیر المؤمنین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو عمرہ کیا اور پورا حج مکمل کیا، لیکن میں نے تو صرف حج کے ارکان مکمل کیے لیکن عمرہ نہیں کیا۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی سے فرمایا کہ حضرت عائشہ کو لے جائیے، تانیم میں لی جائیے، کیونکہ اس مسجد سے پہلے اس جگہ کا نام تانیم ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا اس جگہ پر لے جائیے اور وہاں پر اپنا احرام جو ہے وہ باندھیے، یعنی احرام کی نیت کیجیے، اس کے بعد آ کر اپنا عمرہ مکمل کیجیے۔ تو اس طرح پھر اس مسجد کا نام مسجد عائشہ پڑ گیا۔ اور پھر ہمیں ایک عمرہ کے بعد اگر ہم مکہ میں ہی موجود ہیں اور دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر آ کر عمرہ کی نیت 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا دوسرا عمرہ شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو اس مسجد کا ایک خوبصورت سا نظارہ دکھاؤں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں پر ابھی میں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے اور یقین کریں پتہ نہیں اتنا سکون آ رہا تھا کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا نکلنے کا۔ تو لیکن ابھی کافی وقت ہو گیا ہے، تقریباً میں آدھے گھنٹے سے یہاں پہ ہوں۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اور باہر کا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسجد کے باہر کی کچھ نظارت ہے۔ ماشاءاللہ جو حجاج اکرام ہیں وہ کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور یہ سب وہی ہیں جنہوں نے دوبارہ عمرہ کرنے جانا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں مسجد کے سامنے جو ہیں وہ بالکل یہاں پر یہ پینے کا پانی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے آرام سے آ کے پانی پی سکتے ہیں، تو ہم بھی پیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ باہر کا اس کا اس طرح نظارہ ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پر لکھا ہوا جامعہ المؤمنین سیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، تو ابھی ہم یہاں سے لے رہے ہیں صوبیہ، جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے یہاں پہ صوبیہ ہیں۔ یہ تو ویسے ہی صوبیہ وہ شعیر ہے، یعنی جو کہ جو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں یہاں پر ایک توت کا ہے اور ساتھ میں ایک کرکدے کا ہے، اور جو کہ سوگی ہوتی ہے اس کو ہم عربک میں زبیب کہتے ہیں، زبیب کا ہے، اور بہت ہی مزے کے ہیں۔ تو مجھے تو یہاں پر جو ہے وہ بالکل خالی جو صوبی ہوتا ہے وہ اچھا لگا۔ تو جی آپ اس کے یہاں پر پرائسز بھی چیک کر سکتے ہیں، نارمل پرائز ہے، کوئی وہ نہیں ہے، مہنگا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں چونکہ ہم مسجد نمرات سے نکلے تھے تو اچانک مجھے یہ دکان نظر آئی۔ تو یہ صوبیہ جو ہے نا وہ یہاں سعودیوں کی ایک مشہور مشروب ہے جو کہ نا جو سے بنی ہوتی ہے، تو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، کہ جیسے ہم کیا کہتے ہیں دوسرے تیسرے مشروب ہوتے ہیں ویسے یہ یہاں کا مشہور مشروب ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں تو جی یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ سب کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ مقامات ہی اتنے خوبصورت تھے۔ تو لیکن ابھی کافی سارے جو ہیں وہ کچھ مقامات ایسے ہیں جن کی ابھی ہم زیارت نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ان سب کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جبل نور، جبل رحمت، مزدلفہ، مسجد نمرہ، اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر مکہ میوزیم ہے، جہاں پر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی پرانی قدیم ترین جو چیزیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، جیسے خانہ کعبہ کا دروازہ، مقام ابراہیم کی وہ جو اوپر کا جو انہوں نے سب بنایا ہوا ہے، اور کچھ مینارات، اس طرح کرتی کافی ساری چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے بلاگز میں آپ کو ان کی زیارت کروائیں گے۔ تو چلے جی اس مزیدار صوبی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔